بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم. حضرات علماء اکرام، قابل قدر اور لاحق عزت اور ہمارے تمام محترم بزرگ اور دوست، جملہ حاضرین جلسہ، آج کا یہ پروگرام جس میں ناچیز کو مدعو کیا گیا، اس کی تفصیل ابھی حضرت مولانا قاری محمد امتیاز صاحب مجھ سے بیان کر رہے تھے کہ بلیک پور میں 10 روزہ جو جلسے ہوتے ہیں اس کا یہ تقیمہ ہے اور آخری جلسہ. ظاہر سی بات ہے کہ ربیع الاول کے چاند ہو جانے کے بعد تمام مسلمانوں کے دل میں، دماغ میں اور ان کی آنکھوں کے سامنے ایک نئی فضا، نئی کیفیت اور ایک نیا ماحول اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت اس مہینے میں ہوئی اور آقائے نامدار حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام پیغمبروں کے، تمام نبیوں کے امام ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام کے تعلق سے میں آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں عرض کروں گا، وہ بھی مختصر، کیونکہ وقت کی دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے اور خود میری حالت یہ ہے کہ لکھنؤ کے جو حالات ہیں اس کے پیش نظر ساری ذمہ داریاں اور ملاقاتیں، میٹنگ، ابھی عصر کے بعد ایک میٹنگ تھی انتظامیہ کے ساتھ، مغرب کے بعد بھی میٹنگ، اور اس میٹنگ سے فارغ ہو کر کے گھر میں جا کر کے سیدھے زیپور کے لیے چل گئے. مسلسل یہ مصروفیتیں چل رہی ہیں. اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں جو چند باتیں کروں گا وہ بھی زیپور کے عوام سے ایک خاص تعلق ہی ہے. ابھی قاری صاحب جو رشتہ بیان کر رہے تھے، ہم کو بہت خوشی ہے اس بات کی کہ یہاں علماء اکرام کی کثرت بھی ہے ماشاءاللہ. ان کی سرپرستی میں دینی پروگرام، دینی جلسے اور دینی تقاریب ہوتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور کامیاب کرے. اور آج جو ان جلسوں کا آخری جلسہ ہے
اللہ تعالیٰ اس میں صحیح سچی صاف بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو جب سنتے ہیں، حضور کہاں پیدا ہوئے اب مسلمان جانتا ہے، مکے میں۔ حضور کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی، تاریخ کا تو کوئی تعین نہیں، البتہ ربیع الاول کا مدینہ بنا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام مسلمانوں کا جو رشتہ ہے وہ صرف یہاں تک نہیں ہے کہ آپ مکے میں پیدا ہوئے، آپ فلاں مہینے میں پیدا ہوئے، بلکہ جب ہم قرآن کو دیکھتے اور حدیث کو دیکھتے ہیں، جب ہم اسلامی تاریخ کو دیکھتے ہیں اور اسلام کا مطالعہ وسعت کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ کرتے ہیں، تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہمارا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو ہے وہ اتباع کا ہے، ایمان کا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے نبیوں کی طرح اللہ کے نبی، جتنے بھی پیغمبر آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر تک برابر نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، ایک کے بعد دوسرا نبی، پے در پے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا رہا۔ اور کیا فرمایا قرآن مجید کے اندر، ثم ارسلنا رسلنا تترا، ہم نے پے در پے رسول بھیجے۔ دنیا کے اندر آدم آئے بحیثیت انسان کے، بحیثیت نبی کے، آدم کے بعد نوح آئے، نوح کے بعد ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے۔ ہم نے ترتیب کو یہاں پر حذف کر دیا ہے۔ یہ پیغمبر دنیا کے اندر آئے، سب سے آخری اللہ کے آخری پیغمبر ہمارے آقا، ہمارے مولا، سرکار انبیاء، سرتاج اولیاء، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب آپ کے آنے، آپ کی وفات کے بعد دنیا کے اندر کوئی نیا نبی نہیں آنے والا، کوئی نئی نبوت نہیں آنے والی، کوئی نئی وحی نہیں اترنے والی، کوئی نئی کتاب نہیں نازل ہونے والی۔ آپ آئے اور اللہ نے فرمایا کہ آپ صرف مکے والوں کے لیے، مدینے والوں کے لیے، طائف والوں کے لیے نبی نہیں بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کے لیے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام شام والوں کے لیے تھے، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد شام والوں کے لیے تھے، لیکن اللہ کے آخری پیغمبر شام والوں کے لیے نہیں، مکے والوں کے لیے نہیں، جزیرۃ العرب کے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ پیغمبر ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے۔ عالمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے آپ کو عالم جن کے لیے، پرندوں کی دنیا کے لیے، ملائکہ کی دنیا کے لیے، چڑیوں کی دنیا کے لیے، جن اور انس کی دنیا کے لیے نبی بنایا ہے۔ آپ اللہ کے ایسے پیغمبر ہیں کہ آپ کی آمد باعث رحمت ہے اس کائنات کے لیے، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے ہیں۔ اب آپ کے بعد نبی کیوں نہیں آئے گا؟ آج اگر کوئی دنیا میں نبی ہونے کا دعویٰ کرے، مہدی ہونے کا دعویٰ کرے، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرے، رسول ہونے کا دعویٰ کرے اور یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کی وحی میرے اوپر اترتی ہے، تو وہ دعویٰ سچا ہوگا جھوٹا ہوگا؟ مسلمانوں بتاؤ، وہ جھوٹا ہوگا۔ اور نبی آخر الزمان کے بعد اگر دنیا کے اندر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا دعوے دار ہوگا، سچا دعوے دار نہیں ہوگا۔ حضور آخری نبی، آپ کے بعد نبوت ختم کیوں ختم ہو گئی؟ کوئی
نئی کتاب کیوں نہیں اتر سکتی ہے؟ آپ کا دل کیا جواب دے گا؟ اس لیے کہ جب اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا تو ختم نبوت کی مہر لگائی۔ ختم نبوت کی مہر کیوں لگائی گئی؟ اس لیے کہ جو اللہ کی کتاب آپ پر نازل ہوئی، قرآن آپ پر اترا، تو اس قرآن کے اتارنے کے بعد جو اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کو یقیناً ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ کہتا ہے۔ جب قرآن کی حفاظت ہونی ہے، قرآن کا محفوظ رہنا قطعی ہے، تو اب نئی کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ دین ہم کو کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے۔ دین ہم کو کس سے ملے گا؟ آخری نبی کی نبوت، آپ کی تعلیمات سے۔ جس طریقے سے سارے نبی دنیا سے چلے گئے، آخری نبی بھی چلے گئے۔ اب دنیا میں ایسی گمراہی نہیں آئے گی کہ جیسے گمراہ قوم نوح کے لوگ ہوئے، قوم لوط ہوئی، قوم ہود ہوئی، قوم موسیٰ ہوئی، قوم عیسیٰ ہوئی۔ پوری دنیا گمراہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام شریعت دنیا کے اندر رکھا ہے، دنیا کی ساری طاقت چاہے کہ قرآن کو اپنی جگہ سے ہٹا دے، شریعت اسلامیہ کو ہٹا دے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دنیا کو خالی کر دے، یہ ناممکن بات ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ حضور دنیا سے جاتے ہیں، کیا حالات ویسے ہی رہیں گے کہ جیسے صحابہ کے زمانے میں تھے؟ صحابہ کے زمانے میں جیسے حالات تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جیسی محبت صحابہ کرام کو تھی، میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں، مسجد کے اندر کہہ رہا ہوں، امت کو اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ صحابہ کرام کو جو محبت تھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، لیکن ہر انسان کی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کے زمانے میں ایسے لوگ ہوئے، صحابہ نہیں بلکہ وہ لوگ کہ جن کے بارے میں قرآن نے یہ کہا کہ کچھ لوگ مرتد ہو جائیں گے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ۔ وہ صحابہ نہیں تھے بلکہ وہ دوسرے لوگ تھے کہ جو مرتد ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مرتد ہوں گے ان کے خلاف اللہ ایک ایسی قوم کو کھڑا کر دے گا۔ حضور کی وفات کے بعد جب ارتداد کے فتنے کھڑے ہوئے اور وہ فتنہ کس شکل میں تھا؟ ختم نبوت کے تاج و تخت کو روندنے والا فتنہ، یعنی ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جو جھوٹے مدعی نبوت تھے، مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، طلحہ اسدی، سجاح نامی عورت، انہوں نے کہا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آپ کی زندگی میں مسیلمہ کذاب نے ایک خط لکھا حضور کے نام۔ کیا تھا خط کا مضمون؟ من مسیلمہ رسول اللہ الى محمد رسول اللہ۔ یہ خط مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کی طرف۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پہ کیا جواب دیا؟ مضمون اور بھی ہے، ان الارض نصف لی و نصف لک، کہ آدھی زمین میں نبوت تمہاری رہے گی اور آدھی زمین میں نبوت ہماری رہے گی۔ تو حضور جواب دیتے ہیں، من محمد رسول اللہ الی مسیلمہ الکذاب۔ خط کا جواب سنو، محمد الرسول اللہ کی طرف سے یہ خط
طرف ہے اور مسلمہ رسول اللہ کی طرف نہیں بلکہ مسلمہ کذاب کی طرف. اور کیا کہتے ہیں؟ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین. زمین پوری کی پوری اللہ کی ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے وہ زمین کا وارث بناتا ہے. یعنی تم نبوت کے ٹھیکیدار ہو، دعوے دار ہو، تم یہ کہتے ہو کہ ہم نبی ہوں گے. دیکھو اللہ جس کو جہاں چاہتا ہے بیچتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے. کوئی اور ذات نبی بنانے والی نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے. ایک سجاد نامی عورت، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور عجیب غریب بات ہے، عورت ذات ہو کر کے وہ کہتی ہے کہ میں پیغمبر ہوں. اب جب عورت یہ کہہ دے تو لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے، اور اس کے ماننے والے بہت خوش ہوتے ہیں، اور وہ اپنی خوشی کا اظہار اشعار میں کرتے ہیں. اور کیسے کرتے ہیں؟ امسک نبیتنا انسا رقوف بها، امسک نبیتنا انسا رقوف بها فاصبح انبیاء الناس ذکرانا. کیا کہتے ہیں وہ لوگ کہ دیکھو ساری دنیا کے اندر مرد نبی ہوئے اور ہمارے وہاں عورت نبی ہوئی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو فتنے کھڑے ہوئے، حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں نبی کی ضرورت نہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اور کیا لکھتے ہیں؟ بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثۃ تتضمن بعثۃ اخرى. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت اس طرح ہوئی ہے کہ آپ کے ساتھ ایک امت کی بھی بعثت ہوئی. اور جو کون امت ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم بہترین امت ہو. کس سے کہا جا رہا ہے؟ اے محمد رسول اللہ کے ماننے والوں اور چاہنے والوں، اے محمد کے ماننے والے اور مت والوں، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے جو جماعت تیار ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس جماعت نے جو کام نبیوں کا ہوتا ہے وہ کام کیا. نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ جب اپنی قوم کے اندر کفر کو، نفاق کو، گمراہی اور شرک کو دیکھے تو اس کے ازالے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے نبی کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نبی کو اس کام کے لیے بھیجتا ہے. کس کام کے لیے بھیجتا ہے؟ تاکہ وہ اپنی قوم کو گمراہیوں سے نکالے اور ہدایت کے راستے پر لا کر کے کھڑا کرے. جب حضور کی وفات ہو گئی اور ہر طرف سے فتنے رونما ہوئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ ہم ان کے خلاف جہاد کریں گے. تو حضرت فاروق اعظم نے اور دیگر اجلہ صحابہ نے صدیق اکبر کو منع کیا کہ یہ جہاد کا موقع نہیں ہے، آپ توقف کریے، ٹھہریے، دیکھیے بھی آگے ہوتا کیا ہے. تو حضرت صدیق اکبر کو غصہ آ گیا اور کہنے لگے یہاں پر ہم کوئی دیری نہیں کریں گے، کسی طرح کی مداحنت نہیں کریں گے. اور صدیق اکبر کا وہ تاریخی جملہ جو آج بھی محفوظ ہے، صدیق اکبر کہتے ہیں تمت دین انقطع الوحی اینقص وانا حی. دین مکمل ہو گیا، وحی کا آنا بند ہو گیا، اب دین کے اندر کوئی کمی کی جاؤ، میں زندہ رہوں. عجیب غریب بات ہے. حضرت صدیق اکبر یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم لوگ زندہ رہیں، یعنی اپنے کو کہہ رہے ہیں کہ میں زندہ ہوں. ایسا لگتا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے اکلوتے وارث حضرت صدیق اکبر ہیں، اور کہتے ہیں کیا میں زندہ ہوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ فرمان ہے اور ان کی یہ رائے ہے
کہ صدیق اکبر ابتداء کے موقع پر اس جگہ پر کھڑے ہو گئے کہ جو نبیوں کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پختہ کر دیا تھا اور اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ نبیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نبی آخر الزمان وہ رحمت للعالمین ہے، عربوں کے لیے، عجموں کے لیے، شرق اور غرب کے لیے وہ نبی بن کر کے آئے ہیں. اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جس گروہ کو تیار کیا جن کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا جاتا ہے، صحابہ کرام نے اپنے ایمان، عمل، عبادت، اخلاق، کردار، گفتار ہر چیز سے یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو اگر اسلام کو دیکھنا ہے اور اسلام کو سمجھنا ہے تو ہمارے طریقے کو دیکھنا، اور یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. حضور فرماتے ہیں، کیا فرماتے کہ دیکھو جو طریقہ میرا ہے وہی خلفاء راشدین کا طریقہ، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. آپ پوری تاریخ اسلام کو اٹھا کر کے دیکھ لی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 23 سالہ مکی اور مدنی زندگی کو دیکھیے اور صحابہ کرام کے واقعات اور کارناموں کو دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے سلسلے میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں قرآن کے اندر، ان باتوں کو دیکھنے کے بعد صاف یہ معلوم ہو جاتا ہے اللہ رب العزت نے ان کو نمونہ اور ان کو معیار بتایا ہے بعد میں آنے والوں کے لیے. اور کیا کہا اللہ نے کہ اگر لوگ ایسا ایمان لے آئیں جیسا تم ایمان لائے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. تمہاری اگر نقل کر لیں تو وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، ہدایت یاب ہو جائے گی. کیوں نقل کر لیں؟ اس لیے کہ مقصود ہے اسلام کے اندر پورے آنے کا. مقصود یہ ہے، مطالبہ یہ ہے شریعت کا کہ مسلمان بنے. یہی تو ہے مطالبہ. اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان والے بنو. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے آ جاؤ. یہ تو کہا جا رہا ہے پورے آنے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام تمہاری جگہ بن جائے، اسلام تمہارے لیے ظرف بن جائے، اسلام تمہارے لیے مکان بن جائے اور تم مظروف بن جاؤ. جیسے یہ مسجد ہے، یہ ظرف ہے، اور جتنے لوگ یہاں ہیں وہ اس مکان کا اور اس ظرف کا مظروف ہیں. باہر کا آدمی اگر آپ کو دیکھنا چاہے گا تو پہلے وہ مسجد دیکھے گا، بعد میں ہم نظر آئیں گے. تو اسلام کے اندر ایسے داخل ہو جاؤ کہ اسلام پہلے نظر آئے اور تم بعد میں نظر آئے. یہ مطلب ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. اچھا اسلام کے اندر داخل کیسے ہو؟ جب آدمی پانی کے اندر پیر رکھتا ہے اور گہرائی میں جاتا ہے تو وہ تیرتا ہے یا کہاں رہتا ہے؟ صحیح تیرتا. کس کی نقل کرتا ہے؟ مچھلی کی نقل کرتا ہے. پانی میں آدمی جائے گا تو مچھلی کی نقل کرے گا تو زندہ رہے گا، ہوا میں اڑے گا تو پرندے کی نقل کرے گا، اور ایمان میں آئے گا تو صحابہ کی نقل کرنا ہوگی. اللہ کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ ایمان لے آئے ایسے کہ جیسے ابو بکر اور عثمان و علی جیسا تم ایمان لائے ہو، اگر دنیا ایسا ایمان لائے گی تو ان کا ایمان قابل تقلید ہوگا. صحابہ اکرام کے لیے اللہ تبارک نے صحابہ کا تذکرہ کرو. ابھی ہمارے اوپر اعتراض نہ کریے کہ صحابہ اکرام کا تذکرہ کر رہے ہیں، حضور کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں. حضور کا تذکرہ بغیر صحابہ کے تذکرے کو ہو ہی نہیں سکتا.
اگر ہم حضور کا تذکرہ شروع کرتے ہیں، حضور مکہ میں پیدا ہوئے، اب حضور نے نماز پڑھی، حضور نے تبلیغ کی، حضور نے کھانا کھایا، حضور نے لوگوں میں تبلیغ کی، حضور نے سفر کیا، حضور حضر میں رہے، حضور بازار میں رہے، حضور گھر میں رہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، کردار کیا تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری جماعت کو اگر ہم ختم کر دیں، آج اصل میں مسئلہ ہوا یہ ہے کہ اسلام کو مٹایا جائے، اسلام کو ختم کیا جائے۔ اچھا، اسلام کو کیسے ختم کر دیا جائے؟ دو چیزیں ہیں، ایک صحابہ اور قرآن۔ یا تو قرآن کو بدل دیا جائے، قرآن کو بھی نہیں بدلا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ قرآن صحیح نہیں تو کوئی آدمی اس کو ماننے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوگا۔ کوئی تیار ہوگا، کوئی بھی مسلمان تیار نہیں ہوگا۔ کوئی ایسی ترکیب اپنائی جائے کہ قرآن جو ہے وہ مشکوک ہو جائے، قرآن مجروح ہو جائے۔ اس کے لیے ایک نشانہ ملا ہے، اسلام کی جو فرنٹ لائن ہے۔ اگر اسلام کے اوپر ہتھوڑا چلاؤ گے تو اسلام کی جو سب سے پہلی اور فرنٹ لائن، اسلام کی جو سب سے اول ہے صحابہ کرام، ان کو مجروح کرو گے تو محمد رسول اللہ کی تعلیمات مجروح ہو جائے گی اور قرآن مجروح ہو جائے گا۔ صحابہ کو بلا کہو، کون صحابہ؟ جو کاتب قرآن تھے، جو ناشر قرآن تھے، جو جامع قرآن تھے، جو محافظین قرآن تھے، جو قرآن کے پاسبان تھے، جو قرآن کے عینی گواہ تھے، ان کو مجروح کرو، ان کے بارے میں کہو کہ کچھ صحابہ مرتد ہو گئے، اور کہتے کہتے یہاں تک کہنے لگو کہ اکثر صحابہ مرتد ہو گئے۔ یہ خود نہیں کہیں گے، یہ جو کھلے ہوئے اسلام دشمن ہے وہ اپنی زبان سے نہیں کہیں گے، حمیم میں سے کچھ لوگوں کو وہ خریدیں گے اور ان کو اب ان کی زبان سے کہلوائیں گے کہ تم مسلمان بھی ہو اور مسلمان ہو کر کے صحابہ کے اوپر انگلی اٹھا دو، تم صحابہ کے اوپر تنظیم کرو اور صحابہ کے کردار کے اندر کیڑے نکالو۔ اس ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں دیکھیں گے، مغربیت کے، اسرائیلیت کے اور اسلام دشمن جتنے بھی عناصر ہیں، ان کے جو ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں صحابی مڑ کر، فلاں صحابی مڑ کر، فلاں صحابی منافق، فلاں صحابی زندگی، فلاں صحابی قاتل۔ یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید کے اوپر اعتماد تبھی باقی رہ سکتا ہے کہ جب ہمارا اعتماد صحابہ کے اوپر ہوگا۔ صحابہ کے اوپر اعتماد ہوگا تو دین اسلام کے اوپر اعتماد ہوگا۔ اب ہے کہاں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ نے ان کو مقدس بنایا۔ کیسے مقدس بنایا؟ میں آیت پڑھتا ہوں، اللہ فرماتا ہے حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ میرے ایمان صحابہ کو اللہ کہتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان کو سجا دیا، اب تک اللہ نے ڈال دیا، اللہ نے اس کو اچھا جانا تمہارے دلوں کے اندر۔ ادھر کہاں اچھا لگتا ہے؟ اس کے لیے بہت اچھی صاف شفاف شیشی، گندی چیز کے اندر ادھر نہیں اچھا لگے گا۔ اسلام ایک عطر ہے اور صحابہ کا دل اس کی شیشی۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، مزین کر دیا ہے، سجا دیا ہے، سنوار دیا ہے۔ آج کسی مسلمان کے اسلام اور ایمان کی
اور اس کی اہمیت کیا یہ چیز گوارا کرتی ہے کہ صحابہ پر انگلی اٹھائیں، صحابہ کرام کے جھگڑوں کو بیان کریں؟ حضرت علی جگہ پر جائیں گے، حضرت معاویہ جگہ پر نہیں جائیں گے؟ کیوں؟ حضرت معاویہ اور حضرت علی میں لڑائی ہوئی تھی، اور اس کے بعد حضرت علی سے کسی نے کہا کہ حضرت معاویہ بھی جنت میں جائیں گے، تو حضرت علی نے کہا کہ جنت چھوٹی ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم ان کے دلوں کو، ان کے سینوں سے جو خطورت ہے، رنجش ہے، شکوہ ہے، شکایت ہے، اس کو دور کر دیں گے، اور جنت میں سب بھائی بھائی بن کر کے ہوں گے۔ یہ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آپ نے آ کر کے کیا کیا؟ ہم قرآن میں ایک طرف یہ دیکھتے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ نے احسان کیا، اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر، جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا، اور وہ رسول کیا کرے گا؟ وہ مبلغ بنے گا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ مزکی بنے گا، ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، اور وہ معلم بنے گا۔ اور کیسا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے نبیوں کے مقابلے میں مبلغ اعظم، معلم اعظم، مصلح اعظم بن کر کے مانتے نہیں مانتے؟ کب مانیں گے؟ کہ جب سارے ان لوگوں کو ایمان کے ساتھ سمجھیں گے کہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں ایمان لائے۔ اور اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہم تو صرف پنجتن کو مانتے ہیں، لی خمسۃ تخفی بہا حب الوباء الحاکمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ ہم صرف پانچ کو مانتے ہیں۔ تو آپ مبلغ اعظم کی حیثیت سے ہوئے، آپ معلم اعظم کی حیثیت سے ہوئے۔ حضور کا معجزہ تو یہی ہے۔ کیا ہے معجزہ؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اسلام میں ہول پر ہول لوگ داخل ہوں گے۔ کیا وہ منافق تھے کہ جنہوں نے غزوہ خندق میں اپنے ناموافق حالات کو دیکھا اور اس کے بعد بھی انہوں نے پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھا؟ غزوہ خندق جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم۔ میں ساری باتیں قرآن مجید کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ میں بہت سارے لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں ماشاءاللہ، اور بات کو سمجھیں گے۔ اللہ کہتا ہے وہ وقت یاد کرو کہ جب تمہارے خلاف حملہ آور اوپر سے بھی نیچے سے بھی آ رہے ہیں۔ اور کیا ہو رہا تھا؟ اللہ آگے فرماتا ہے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، تمہارے کلیجے منہ پار ہے تو تمہاری آنکھیں چکرا رہی تھی، اور تم کیا سوچ رہے تھے؟ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تو اللہ سے طرح طرح کا گمان باندھ رہے تھے کیا ہوگا، کیسے مقابلہ کریں گے۔ صحابہ کا مقابلہ تھا، اور اللہ فرماتا ہے جیسے پیغمبروں کو اللہ آزماتا ہے، کیسے آزماتا ہے؟ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل، سب سے کڑی آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے، پھر نبی کے طریقے پر جو چلنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت ایوب آزمائے گئے، حضرت یونس آزمائے گئے، قرآن کے اندر ہے کہ نہیں؟ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔
حضرت یونس نے کہا تھا خالقیوں کی ظلمات، رات کی تاریخ کی، سمندر کی گہرائی کی تاریخ کی، مچھلی کے پیٹ کی یہ گہرائی